ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، عن سے سبیل راستہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، قد تحقیق، ضلوا گمراہ ہوئے، ضلالا گمراہ ہونا، بعیدا دور کا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا پہلا کام یہ ہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، ایسے لوگوں کا ہدایت پر پلٹ کر آنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو تھی صفت یہود کی، کفار کی، کہ وہ خود بھی اللہ کے انکاری تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور آج جدید شکل میں آ گئے، بظاہر تو اللہ کے انکاری نہیں ہے، بظاہر تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بظاہر تو اللہ کے نام سے ہی کھا رہے ہیں، لیکن دوسری صفت یہ ہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ہے، دیکھیں سکھوں کو زمین دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، گردوارہ بھی بنا سکتے ہیں، مندر کی زمین بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو کرسمس کے موقع پر کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد نہیں ہو، اسلام آباد میں بہت بڑی سوسائٹی بنائی جائے آپ کے نام۔ ٹھیک، اب اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ کے انکاری ہیں تو پھر لامال اتنی بڑی پوسٹ پہ تو یہ آ ہی نہیں سکتے نا، وہ تو کہہ نہیں سکتے۔ لیکن دوسری صفت کیا ہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اگر ایک مسجد بنا لی پارک کی جگہ پر تو کون سا بڑا جرم کر لیا۔ پہلے ہم پڑھتے تھے اسکول کے اندر تو امتحان دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، سرکاری اسکولوں کی پڑھائی تو پہلے کی بات ہے، تو استاد صاحب کہتے تھے کہ کل نتیجہ ہے 6 انڈے جو لے کے آئے گا پاس ہو جائے گا، یا جو مرغی لے کے آئے گا پاس ہو جائے گا۔ تو چیف صاحب آپ نے LLB کا امتحان کیسے دیا، کہیں وہ 6 انڈے دے کے تو پاس نہیں ہوا۔ عدالت کے اندر عالمگیر کا، عالمگیری جو فتاوی ہے یہ نصاب میں ہے LLB کے، تو اس کے اندر یہ اہم باب ہے کہ سرکاری زمین پر اگر مسجد بنائی جائے، عالمگیری کے اندر آپ نے پڑھا ہے، اس کا امتحان کیسے دیا؟ سوچنے کی بات ہے بھائی، کیا کریں، یہ بولنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے یہ امتحان کیسے دیا؟ سرکاری زمین پر اگر بنا، دیکھیں یہ ملک کس نام سے بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے، نماز کی ادائیگی مسجد میں ہے۔ آپ بتائیں پورے پاکستان کے اندر سرکار نے اپنی سرکاری زمین پر کتنی مساجد بنائی، کتنی کو تعمیر کیا ہے، ذرا بتائیں۔ کتنی وہاں پیسے دے رہے ہیں گردوارہ کو، اور مندروں کو دے رہے ہیں، اور سکھوں کو دے رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ مساجد کے لیے جب بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ اسلام کو مسلمانوں نے تھوڑی بنایا، مذہبی لوگوں نے پاکستان کو تھوڑی بنایا۔
وہ تو دوسرے لوگوں نے بنایا ہے۔ اچھا وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا جو ڈبل روٹی اور برگر کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے وزیر بنا دیا۔ تو کام تو یہی ہوں گے، مہنگائی تو یہی ہوگی، نااہل لوگ جب ایسے آئیں گے تو ایسے ہوگا۔ تو میرے یہ ہے کہ جب سرکاری یہ دین اسلام کے نام سے ملک بنا ہے تو آپ مساجد بنائیں سرکاری زمین پر، اور اس کی تعمیرات پر بھی آپ خرچ کریں، کیے نہیں ہیں۔ اور اگر مسلمانوں نے آپ کی زمین پر آپ کی اجازت سے بنا لیا تو اب اس کو توڑنے کا حکم ہے۔ ایک مسجد اگر بنائی جائے سرکاری، اس پہ یہ عالمگیری کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری عدالت کا ایک نصاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جو LLB کے بغیر امتحان کے بغیر، اس کتاب کے بغیر امتحان نہیں ہوتا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ سرکاری زمین پر مسجد بنانے کے اوپر اجازت کس حد تک لینی چاہیے؟ وزیر اعظم سے بھی، وزیر اعلیٰ سے بھی، گورنر سے بھی، چیف سے بھی، عدالت سے بھی، سب سے لینی چاہیے کیا؟ یا جو افسران بالا متعلقہ علاقے کے ہیں ان سے لینی چاہیے؟ ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو افسران بالا اتھارٹی والے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں، تو یہی سرکاری اجازت ہے۔ ان سے اجازت لی گئی ہے، نقشہ پاس ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، مسجد 40 سال سے بنی ہوئی ہے اور عبادت ہو رہی ہے، آج خیال آیا آپ کو؟ آج آپ دیکھیں اپنے اس کنیز فاطمہ کے اندر کتنی مساجد ہیں، بلاک دیکھیں، افراد دیکھیں، کتنی مساجد ہیں، کیا کافی ہیں؟ اور دیکھیں آج یہ اس میں سوسائٹی کے اندر کیا جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں، یہ قرآن کریم سامنے ہے، سوسائٹیوں کے اندر مسجدیں بنائی جاتی ہیں، کیا یہ فی سبیل اللہ زمین دے دیتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوسائٹیوں کے اندر، پرائیویٹ سوسائٹیوں کی بات کر رہا ہوں، مساجد جب یہ بنائی جاتی ہیں 2,000 گز پہ یا 1200 گز پہ، یہ ایسے دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر پہ 40 لاکھ لیتے ہیں مسجد کا پلاٹ دینے کے لیے، اور نام لیتے ہیں کہ ہم تو نہیں لیتے، بس یہ مزدوروں کی یہ جو کام کرتے ہیں نا آفس میں، ان کی مٹھائی ہے۔ 40 50 لاکھ جس سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہیں، عقل والوں کے لیے کافی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اٹھ کے بیٹھ گئے تو بس مسجد بنا لی۔ مسلمانوں کا پیسہ ہے، میرا اور آپ کا پیسہ ہے، لیکن ہم اگر اپنی مساجد سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ویران ہو جائیں گے۔ آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ طبقہ جو ویسے دین سے بیزار ہے، ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا ہے، ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ویسے متنفر ہے لیکن دل کی بڑاس نکالنے کا ان کو موقع مل گیا ہے۔ نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، نہ ان کو شریعت کا پتہ ہے، بس ایک بات کا رٹا ہے، سرکاری زمین پر بغیر اجازت کے مسجد بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ وہ بھائی اجازت کس سے لینی ضروری ہے؟ ہر 4 سال بعد جو وزیر اعظم اور صدر تبدیل ہوتا ہے تو کیا مطلب؟ ہر 4 سال بعد اگر یہ چیف بھی تبدیل ہوتا رہے گا تو درخواستیں لے کے جاتے رہیں گے، بھئی انہوں نے پاس کیا تھا تو آپ بھی پاس کر دیں، بھئی انہوں نے پاس کیا تھا 2 سال 3 حکومتیں پہلے بھی پاس ہوا تھا، آپ بھی پاس کر لیں، تو کیا یہی چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ ایک نے آسیہ ملونہ کا فیصلہ کیا تھا تو وہ وہاں پہ اس کو پاسپورٹ بھی مل گیا اور وہاں رہائش بھی مل گئی، سکونت بھی مل گئی، یہیں سے پینشن وہاں جا رہی ہے۔ اب ان کے بھی ریٹائر ہونے کے دن آ گئے تو خوش کرنے کے لیے فروات میں آ گئے۔ خوشاب کی زمین یار، خوشاب کی زمین، سرگودا کے پاس خوشاب کی زمین ابھی، کیونکہ ربوہ چناب نگر قادیانیوں کا ابھی وہ جو لیز ہے ختم ہو رہا ہے، وہاں خوشاب کی زمین اس کے ساتھ مربع کے مربع دے دی ہے قادیانیوں کو۔ اگر ایک مسجد بنا لی ہے تو تکلیف ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے بھائی؟ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، جب تک یہ ہٹیں گے نہیں تبدیلی نہیں آئے گی۔